الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں جتنے لوگ شامل تھے ان لوگوں پر جو اللہ کا عذاب آیا، اس عذاب کا ذکر گزشتہ اتوار کے درس میں کیا گیا۔ آج ان تمام ظالموں کا انجام کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے آل کو شہید کیا، اس کا ذکر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان پر کتنا سخت عذاب نازل فرمایا اور ان ظالموں کا انجام کیا ہوا کہ جنہوں نے اولاد رسول کو بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کیا۔ آج اس کا ذکر کیا جائے گا۔ یزید کی موت کیسی ہوئی، اس کو بھی آج بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو محمد سلیمان الاعمش کوفی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جب وہاں پہنچے، طواف کر رہے تھے، دوران طواف آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ کعبے کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا میرے گناہ کو بخش دے، میرے گناہ کو بخش دے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مولا مجھے یقین ہے کہ تو میرے گناہ کو نہیں بخشے گا۔ حضرت ابو محمد سلیمان الاعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، اپنی بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مولا مجھے یہ امید ہے کہ تو میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے پہلے طواف میں یہی بات اس سے سنی، پھر آپ نے دوسرا طواف کیا، تب بھی وہ بندہ یہی بات کہہ رہا تھا۔ تو حضرت ابو محمد سلیمان الاعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، تم اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے ہو، کعبۃ اللہ روئے زمین پر خدا کا پہلا گھر ہے، اور تم اس کے غلاف سے چمٹے ہوئے ہو، اور رب کا وعدہ ہے کہ یہاں آ کر جو بھی گناہ گار اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے گا مولا اس کے گناہ کو معاف کرے گا۔ تم ایسے مقدس مقام پر آ کر اللہ سے اپنی مغفرت مانگ کر اس کی امید رکھنا ضروری ہے۔ تم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہو لیکن اس کی امید نہیں رکھ رہے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہو کہ مولا مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ تو میرا گناہ معاف کرے گا، میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سلیمان اعمش نے پوچھا کہ اے بندے بتا، کیا تیرا گناہ اللہ کے زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا گناہ پہاڑوں سے بڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تیرا گناہ عرش الہی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا گناہ عرش الہی سے بھی بڑا ہے۔ تو حضرت ابو محمد سلیمان الاعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے بندے بتا تو صحیح تیرا گناہ ہے کیا اتنا بڑا
کہ زمین و آسمانوں سے بھی بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ گناہ تیرا کیا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ حضور کیا آپ یقیناً میرا گناہ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں یقیناً جاننا چاہتا ہوں کہ تیرا گناہ آخر ہے کیا۔ وہ شخص کہنے لگا میرا گناہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے دربار میں جو لوگ لائے تھے ان لوگوں میں میں بھی ایک شامل تھا۔ وہ لوگ جو ابن زیاد نے ایک چند 70 لوگوں کو جمع کر کے امام حسین کا سر ابن زیاد نے کوفہ سے دمشق بھیجا تھا، تو ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ جب یزید کے دربار میں ہم سر لے گئے اور لے جانے کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس کو دروازے پر لٹکایا جائے، تو ان لٹکانے والوں میں میں بھی تھا۔ چند مہینوں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے محل کے دربار پر لٹکا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یزید نے کہا کہ اس سر کو میرے اس دروازے سے نکالو، اور میں جس مقام پر سوتا ہوں میرے سونے کی جگہ اس سر کو رکھ دو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جا کر اس مقام پر رکھا گیا جہاں یزید آرام کرتا تھا۔ تو یزید نے ایک رات امام حسین کے سر کو اپنے سر کے قریب رکھ کر وہ سو گیا، اس کے قریب اس کی بیوی بھی آرام کرنے لگی۔ تو رات کے وقت میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور امام حسین کے سر پر برس رہا ہے۔ جب یزید کی بیوی نے اس نور کو دیکھا تو اسی وقت میں اپنے شوہر یزید کو جگایا، اور وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یزید کہنے لگا کہ جو تم دیکھ رہی ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں، چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، خاموش رہو۔ یزید کی بیوی خاموش رہ جاتی ہے۔ رات اسی طرح سے گزر گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی یزید نے ان لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے سر حسین لا کر اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ یزید نے کہا سر حسین کو میرے کمرے سے اٹھاؤ اور میرے محل کے باہر جو باغ ہے اس باغ میں امام حسین کے سر کو رکھ دو، اور تم اس سر کی حفاظت کے لیے وہیں پر بیٹھے رہنا۔ تو 70 لوگوں کو امام حسین کے سر مبارک کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا۔ جب رات کا وقت آیا وہ شخص کہتا ہے کہ ہم سارے کے سارے کھانے کے لیے چلے گئے، کھا کر اس سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے پھر اسی باغ میں آ کر اطراف میں ہم لوگ بیٹھ گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو بس دیکھتے رہے۔ جتنے ساتھی تھے تمام ساتھی آنکھ بند کر کے وہ سو جاتے ہیں۔ یہ شخص جو کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہا تھا یہ شخص بھی ان میں شامل تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت میں آدھی رات کے وقت میں آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ ایک آسمان پر بادل چھایا ہوا ہے اور وہ بادل زمین کے قریب آ رہا ہے، اور اس بادل سے بجلی کے کڑکنے کی آواز آ رہی ہے، پرندوں کے پروں کے ہلنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بادل آسمان سے زمین کے قریب ہوتا گیا، اتنا قریب ہوا کہ وہ بادل زمین کو آ کر لگ گیا، اور اس بادل سے ایک خوبصورت چہرے والے بزرگ باہر آئے۔ اس بزرگ کے جسم پر 2 جنت کے لباس تھے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں قالین پکڑا ہوا تھا اور دوسری ہاتھ میں کرسیاں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ اس باغ میں آ کر قالین بچھاتے ہیں، قالین کے اوپر وہ کرسیاں رکھ دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے اللہ کے نبی آدم آپ اس بادل سے تشریف لائے۔ اس بادل سے آدم علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر سیدھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے پاس جاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا بقیۃ الصالحین، عشت سعیدا وقتلت تریدا ولم تزل عطشان حتی الحقک اللہ بنا رحمک اللہ ولا غفر لقاتلک الویل لقاتلک غدا من النار ثم زال وقعد على القرص من تلك القراصی۔
حضرت آدم علیہ السلام امام حسین کے سر کے پاس آ کر فرماتے ہیں سلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو آپ پر اے نیک لوگوں کی بقا، زندہ تم جب تک زندہ رہے، نیک بن کر تم زندہ رہے، جب تمہیں شہید کیا گیا سب سے آخر میں آپ شہید ہوئے، جب تم اللہ سے ملے اس وقت میں تم پیاسے تھے، اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قتل کرنے والوں کے لیے بخشش نہیں ہے، کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے تمہارے قاتلوں کے لیے۔ یہ آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے امام حسین کے سر کے پاس یہ کہا اور کہہ کر جا کر ان کرسیوں میں سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ایک دوسرا بادل آیا اور وہ بادل بھی بالکل زمین کے قریب ہوا، اس بادل سے بھی پروں کے ہلنے کی آواز آ رہی تھی، بجلی کی کڑک کی آواز آ رہی تھی، اور اس بادل سے ایک اور خوبصورت چہرے والے بزرگ تشریف لائے۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ نوح علیہ السلام بھی آتے ہیں اور جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ویسے ہی سلام کرتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام نے سلام کیا، اور پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادل میں تشریف لاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی سر حسین کو سلام عرض کر کے پھر جا کر ان کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس بادل سے آپ بھی سلام عرض کرتے ہیں اور پھر جا کر اس کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس بادل سے تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی آ کر سلام عرض کرتے ہیں اور پھر ان کرسیوں میں سے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور آخر میں ایک بہت ہی بڑا بادل آیا اور وہ بھی زمین کے قریب ہو گیا، اور اس بادل سے سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام بادل سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی باہر تشریف لاتی ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ تینوں باہر آئے اور آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے سر حسین کو اٹھایا اور بے انتہا رونے لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے سر حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور حضور نے سر حسین کو چوما اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چومتی ہیں اور حضرت امام حسن کو دے دیتی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسین کے سر کو لے کر رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں۔ حضور کا رونا دیکھ کر فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا دیکھ کر جتنے انبیاء آ کر بیٹھے تھے وہ سارے انبیاء حضور کو آ کر تسلی دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو صبر کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اتنے میں ابھی اس طرح باتیں ہو رہی تھی، ایک فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کی ذمہ داری مجھے عطا فرمائی ہے، اگر آپ مجھے حکم دے تو جتنے قاتل ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان تمام قاتلوں پر میں آسمان کو گرا دوں گا۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دریاؤں کا فرشتہ ہوں، آپ مجھے حکم دے جن ظالموں نے امام حسین کو شہید کیا ہے ایسا طوفان میں وہاں پر برپا کروں گا کہ سارے کے سارے اس طوفان میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا کچھ نہ کرنا، تم خاموش رہنا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امام حسین کے سر کے اطراف جتنے لوگ یہاں پر حضور سو رہے ہیں یہ تمام وہی ظالم ہے جنہوں نے سر حسین کو یزید کے دربار میں لے کر آئے تھے، جنہوں نے میرے بھائی کے سر کو یہاں بازاروں میں گھمایا اور یزید کے دروازے پر لٹکایا، یہی وہ 70 لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، یہ جتنے ظالم یہاں لیٹے ہوئے ہیں ان سب کو قتل کر دو۔ بس اتنا کہنا تھا، جتنے وہاں لیٹے ہوئے تھے فرشتوں نے ایک لمحے میں سب کو قتل کر دیا۔ یہ جو شخص کعبے کا غلاف پکڑ کر یہاں مغفرت کی دعا مانگ رہا تھا یہ شخص بھی ان میں شامل تھا۔ فرشتے نے اس کو قتل کرنے کے لیے پکڑا، اس نے حضور کو پکارا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم مجھ پر رحم فرمائے، حضور آپ مجھے ان فرشتوں سے بچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ان لوگوں سے بچا لیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم ان 70 لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے سر حسین کو یزید کے دربار میں لایا تھا، جنہوں نے سر حسین کو یزید کے دربار کے محل پر لٹکایا تھا، کیا ان میں تم بھی تھے؟ اس نے کہا کہ حضور ہاں میں بھی ان لوگوں میں تھا، بس اتنا سننا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے جلال میں آئے کہ حضور نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور بڑی ہی سختی کے ساتھ اس کو زمین پر آپ نے پھینک دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کبھی تجھ پر رحم نہ کرے، اللہ کبھی تیری مغفرت نہ کرے، اللہ کبھی تیرے گناہوں کو نہ بخشے، اور تیری ہڈیوں کو جہنم کی آگ میں اللہ جلائے قیامت کے دن۔ جب حضور نے یہ کہہ دیا، حضور نے جب یہ بد دعا دے دی، وہ شخص اسی وقت میں رونے لگا، اس کی آنکھیں کھل گئی تو کیا دیکھتا ہے جتنے اس کے ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے مرے ہوئے پڑے ہیں، بس یہ ایک زندہ ہے کہ حضور نے اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ رحم نہ کرے، اللہ تیری مغفرت نہ کرے، اللہ تیری ہڈیوں کو جہنم کی آگ میں قیامت کے دن جلائے۔ حضور نے یہ بد دعا کی تھی، اور وہ شخص کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، اور حضرت ابو محمد سلیمان اعمش سے کہتا ہے کہ حضور یہی بات ہے کہ میں کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنی مغفرت کی دعا تو مانگ رہا ہوں، مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے گا، مجھے یقین نہیں ہے کہ اللہ میری بخشش فرمائے گا، کیونکہ حضور نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کبھی میری مغفرت نہیں فرمائے گا، کبھی مجھے نہیں بخشے گا، کیونکہ میں نے امام حسین کو شہید کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا سر یزید کے دربار میں لایا ہوا تھا۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت ابو محمد سلیمان الاعمش جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل اور صوفی باصفا تھے، آپ ڈر کر اس شخص کے پاس سے اٹھ گئے، اٹھ کر آپ سیدھے دور چلے گئے اور فرمانے لگے اے بندے مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ آ، تو اتنا بدبخت ہے، مجھے ڈر ہے اگر تو میرے قریب آئے گا تو کہیں اللہ تبارک و تعالی تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نازل فرمائے گا، اس لیے مجھ سے دور ہو جا۔ آپ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال کہ جب کوئی آپ کی اولاد کو تکلیف پہنچاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ حضور فرماتے ہیں جو میری اولاد کی محبت میں جیے گا، جو میرے خاندان کی محبت میں جیے گا، اور اسی محبت میں علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت میں، امام حسن امام حسین کی محبت میں، اور ان کی اولاد کی محبت میں جو جیے گا اور انہی کی محبت کو دل میں رکھ کر مرے گا، اللہ اس سے شہید کی موت عطا فرمائے گا، وہ شہید کا درجہ حاصل کرے گا۔ اور پھر فرمایا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی حضرت علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض دل میں رکھ کر، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کا بغض دل میں رکھ کر، ان کی دشمنی دل میں رکھ کر جو زندگی گزارتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا وہ کافر بن کر مرے گا، اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی۔ کہ جس کے دل میں اولاد رسول کے لیے بغض ہو، جس کے دل میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بغض ہو، اور جس کے دل میں حضرت علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اولاد کے لیے بغض ہو، اور اسی بغض کو لے کر، اسی دشمنی کو لے کر، اسی نفرت کو لے کر اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی موت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی موت کفر کی حالت میں ہوتی ہے، وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن ظالموں نے حضرت امام حسین پر اور ان کی اولاد پر ظلم کیا تھا، مولا نے دنیا میں ہی انہیں عذاب عطا فرمایا، دنیا میں ہی رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا عطا فرمائی۔ اور وہ سزا کیسی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک شخص حضرت ہشام فرماتے ہیں، ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت صالح ہشام، یہ فرماتے ہیں
آپ نے عراق کے ایک علاقے حلب میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ عراق کے علاقے حلب میں ایک کتا ہے جو پیاس سے اپنی زبان نکال رہا ہے۔ حضرت صالح شہام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ پیاسا کتا ہے، اس کو پانی پلاؤں۔ آپ پانی پلانے کے لیے جب آگے گئے، غیب سے آواز آئی اس کو پانی نہ پلانا، کیونکہ یہ وہ ظالم ہے جو امام حسین کو شہید کرنے میں شامل تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو شہادت امام حسین میں یہ بھی شامل تھا، اسی لیے آج اس کو کتا بنایا گیا اور اس کو پیاسا رکھا گیا، اور اسی پیاس کی حالت میں یہ مر جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک قطرہ عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عذاب دکھایا ان ظالموں کو کہ جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا تھا، ان ظالموں کو کہ جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا تھا، آپ کے اولاد کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ مولا نے دنیا میں ہی عذاب دیا، آخرت کا تو عذاب ان کے لیے ہے ہی، قبر میں تو عذاب ہے ہی، مگر زندگی میں ہی اللہ کا عذاب آیا۔ خدا کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اس کے گناہ کے وقت میں مہلت دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کے راستے پر چلے، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر جب وہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو فوراً سزا عطا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پر فوراً اس کو پکڑ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں، اللہ اس کو وقت دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ توبہ کر کے واپس پلٹ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنی مغفرت کے لیے رو کر گر گرا کر دعا مانگ لے۔ جب اللہ کی مہلت وقت ملتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں اللہ مجھے کچھ نہیں کرے گا، یہ سمجھ کر وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ 1 مہینہ گناہ کر کے دیکھتا ہے، ارے میں یہ کر رہا ہوں میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، پھر وہ 1 سال گناہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اتنے سالوں سے گناہ کر رہا ہوں میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، پھر وہ اور گناہوں میں ڈوبتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہلت دینے کے بعد، ایک وقت دینے کے بعد جب وہ بندہ واپس پلٹتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، مغفرت کی دعا نہیں مانگتا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی گر گرا کر معافی کی دعا نہیں مانگتا، تب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتا ہے، اور ایسا عذاب آتا ہے کہ اس عذاب کو دور کرنے کے لیے بندہ لاکھ کوشش کرے مگر وہ عذاب دور نہیں ہوتا۔ یہی حال ان تمام ظالموں کا ہوا، یہی حال فرعون کا تھا، یہی حال قارون کا تھا، یہی حال نمرود کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو بادشاہتیں عطا فرمائی، حکومتیں عطا فرمائی، سلطنتیں عطا فرمائی، تخت و تاج عطا فرمایا، دنیاوی نعمتیں عطا کی، صحت عطا کی، تندرستی عطا فرمائی، عزت و شہرت عطا فرمائی، دولت کے انبار اللہ نے عطا فرما دیے۔ جب یہ ساری نعمتیں رب نے ان سب کو عطا کی تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو لے کر شکر کرنے کی بجائے یہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، انا ربکم الاعلیٰ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان پر عذاب نازل نہیں کیا، ان لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن خدا کا عذاب پیچھے ہی نہیں آیا، بلکہ کئی 100 سال گزر گئے، خدائی کا دعویٰ کرتے کرتے کئی 100 سال گزر گئے۔ اللہ نے مہلت دی، وقت دی، دیکھا شاید یہ اب مان جائے گا، شاید اس کو اب احساس ہوگا، اب یہ بندہ توبہ کرے گا۔ جب مہلت ختم ہو گئی، وقت آگے بڑھ گیا، جب انہوں نے توبہ نہیں کی تب اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ اس عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ فرعون کی کتنی بڑی حکومت تھی، قارون کا کتنا بڑا مال تھا، اور نمرود کی کتنی بڑی بادشاہت تھی، اللہ کی دی ہوئی مہلت پر جب انہوں نے نہیں سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا، نہ حکومت انہیں بچا سکی، نہ سلطنت بچا سکی، نہ ان کی فوج بچا سکی، نہ ان کے تلواریں بچا سکی، نہ ان کے ہتھیار بچا سکے، نہ ان کے نیزے بچا سکے، کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکی۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے بندے کو اپنے گناہ کو یاد کر کے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جب بھی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً سجدے میں جا کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تاکہ عذاب نہ آئے، تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ وہ عذاب جو مولا نے فرعون، قارون اور نمرود پر عطا کیا، وہ عذاب سے ہم بچ جائے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا؟ دن میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی
تاکہ جب بندے کو صبح سے لے کر شام تک فجر میں اس نے اگر نماز پڑھ لی، فجر سے ظہر کے درمیان اگر اس سے کوئی گناہ یا نافرمانی ہو گئی، جب وہ آ کر رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے ظہر میں، فجر سے ظہر کے درمیان کے جو گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ظہر سے لے کر عصر کے درمیان جب بندے سے کوئی چھوٹے سے گناہ ہو جائے، زبان سے یا آنکھ سے یا کان سے، اس کے بعد فوراً وضو کر کے آ کر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ عصر کے لیے کھڑے ہو کر سر جھکاتا ہے، اللہ ظہر سے عصر کے درمیان کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہی عصر سے مغرب کا معاملہ ہے، یہی مغرب سے عشاء کا معاملہ ہے۔ ہر نماز سے دوسری نماز کے درمیان اللہ نے اتنا وقت رکھا ہے تاکہ بندوں سے اگر کوئی گناہ یا نافرمانی ہو جائے آ کر وہ توبہ کر لے اور آ کر میری بارگاہ میں سر جھکائے، سر جھکا کر سچے دل سے کہہ دے کہ مولا یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، دوبارہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، تو مولا اس کی دعا ختم ہونے سے پہلے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن دعا کے لیے ہمیں سچے دل سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہیے۔ معافی جب تک نہیں مانگیں گے اس وقت تک نہ اللہ کا عذاب ہم سے ٹلنے والا ہے، نہ مغفرت اور بخشش ہونے والی ہے۔ ان ظالموں نے، یزید کی تمام سپاہیوں نے اور یزید کے تمام فوج نے یہ سوچا کہ ہم نے امام حسین کو شہید کیا، اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی قتل نہیں کرے گا، اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی کیا کر سکے گا۔ انہوں نے یہ سوچا، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ترین آیا کہ جس شخص نے کربلا کی سرزمین پر امام حسین پر اور آپ کی اولاد پر جس نے تیر چلایا تھا، تلوار چلائی تھی، نیزے چلائے تھے، پانی بند کیا تھا، ایک ایک شخص پر اللہ نے ایسا دردناک عذاب عطا کیا کہ موت ہر ایک کی بڑی دردناک ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو چند سال گزرے کہ ایک شخص اٹھا کوفہ سے جس کا نام مختار ثقفی ہے۔ مختار ثقفی نامی شخص نے اعلان کیا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لوں گا، اور تم میں جو کوئی بھی الحضرت علی سے محبت کرتا ہو اور آل علی سے محبت کرتا ہو اور امام حسین سے ان کے اولاد سے محبت کرتا ہو وہ میرا ساتھ دے اور میرے ساتھ آ کر جڑ جائے۔ بس اتنا اعلان کرنا تھا کہ ملک شام اور یہاں مکہ اور مدینہ سے، خراسان سے لوگ دوڑتے ہوئے کوفہ آئے، سارے کوفہ کے لوگ جمع ہو گئے اور سب نے مختار ثقفی کا ساتھ دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فوج بن گئی تو اس نے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ کوفہ کا جو گورنر تھا اس کو ہٹا دیا، خراسان پر اس نے قبضہ کر لیا، کوفہ اور عراق کے اطراف جتنے علاقے تھے تمام علاقوں پر مختار ثقفی نے اپنا قبضہ کر لیا۔ اور جب وہ وہاں کا خلیفہ بن گیا اور وہاں کا جب وہ حاکم بن گیا اور اس نے اپنی سلطنت اور حکومت عراق پر، کوفہ پر، خراسان پر، اطراف کے علاقوں پر جب اس نے اپنی حکومت قائم کر لی، اب اس نے اعلان کیا کہ لوگوں بتاؤ کون کون شخص امام حسین کے قتل میں شامل تھا، میں ایک ایک کو پکڑوں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ کوئی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنی دردناک انہیں سزا دوں گا۔ لوگ آ کر کہتے کہ حضور ایک شخص ہے جس کا نام عمر بن سعد ہے، عمر بن سعد کہ جس نے کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 22,000 کی فوج لے کر آیا تھا۔ 22,000 کی فوج کوفہ سے لے کر کربلا میں آنے والا اور سب سے پہلا تیر امام حسین پر چلانے والا عمر بن سعد تھا۔ اس کی ایسی بدبختی تھی کہ یہ جن کا بیٹا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد وہ صحابی تھے کہ حضور نے زندگی میں حضرت سعد سے فرمایا تھا اے سعد تم جنتی ہو۔ جنتی ہونے کی خوشخبری حضور نے جس کے والد کو دی تھی، اس جنتی صحابی کا جو بیٹا تھا، اسی بیٹے نے کربلا کی سرزمین پر امام حسین پر پہلا تیر پھینکا تھا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہی نیک رہتا ہے، عبادت گزار رہتا ہے، جنتی رہتا ہے، لیکن اس باپ سے جہنمی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کبھی باپ جہنمی رہتا ہے، کبھی باپ گنہگار رہتا ہے، شرابی رہتا ہے اور جواری رہتا ہے، بدکار رہتا ہے، لیکن اولاد نیک، متقی، پرہیزگار پیدا ہوتی ہے۔
یہ خدا کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی جلیل القدر صحابی، اور اس صحابی کا بیٹا عمر بن سعد جو کربلا کی سرزمین پر 22,000 کی فوج لے کر امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ایک دن مختار ثقفی اپنے دربار پر بیٹھ کر اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا، کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کرنے والا ہوں کہ اس کے قتل سے اللہ بھی خوش ہوگا، فرشتے بھی خوش ہوں گے، رسول بھی خوش ہوں گے، ایسے شخص کو کل میں قتل کروں گا۔ اس نے دربار میں یہ بات کہہ دی۔ اس کے دربار میں حیثم بن اسود نامی ایک شخص بھی تھا، اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ عمر بن سعد کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے رات کے وقت میں، حیثم بن اسود یہ عمر بن سعد کا ساتھی تھا، اپنے بیٹے کو رات کے وقت میں عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور کہا کہ تمہیں کل صبح میں یہ مختار شہید کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم اپنی حفاظت کا انتظام کر لو۔ اس نے کہا عمر بن سعد نے کہ نہیں، یہ جو مختار ہے مجھ سے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، کبھی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، یہ مجھے قتل نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر عمر بن سعد اپنے ہی گھر میں رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو مختار ثقفی نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا کر عمر بن سعد سے کہو کہ وہ میرے دربار میں آئے۔ تو عمر بن سعد کے گھر پر فوراً مختار کا ایک سپاہی پہنچا اور اس نے کہا کہ آپ کو مختار اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا آئے گا، تم جاؤ۔ تو فوراً وہ سپاہی آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن سعد کا بیٹا مختار ثقفی کے دربار میں پہنچتا ہے۔ مختار نے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام حفص ہے، میں عمر بن سعد کا بیٹا ہوں۔ پوچھا کہ میں نے تو تمہارے والد کو بلایا تھا، تمہارے والد کہاں ہے، تم کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد گھر میں ہی ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، وہ گھر میں ہی رہنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے بھیجا تاکہ آپ جو بھی کہنا ہو مجھ سے کہیں، میں جا کر انہیں کہوں گا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کہ آج تیرے والد گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس وقت میں امام حسین کو کربلا میں شہید کر رہا تھا اس وقت میں گھر میں کیوں نہیں بیٹھا؟ اس وقت میں ابن زیاد نے لالچ دیا تھا، کہا کہ عراق کی حکومت تیرے حوالے کروں گا، عراق کا تجھ کو بادشاہ بناؤں گا، فوراً امام حسین کے خلاف 22,000 کی فوج لے کر چلا جا۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ عراق کا وہ حاکم بنے گا، عراق کی بادشاہت اس کو ملے گی، امام حسین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ عراق کی حکومت کی خاطر، سلطنت کی خاطر، بادشاہت کی خاطر، دنیاوی مال و دولت کی خاطر نواسہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 22,000 کی فوج لے کر گیا۔ مختار ثقفی کہتا ہے کہ جس وقت کربلا کی سرزمین پر امام حسین سے جنگ کرنا ہو اس وقت تیرا والد گھر میں نہیں رہا اور حکومت کی لالچ میں کربلا میں آ گیا، اور آج جب میں بلا رہا ہوں وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ایک فوج کے ذمہ دار سپہ سالار شخص ابو عمرہ سے کہا کہ جاؤ تم جا کر عمر بن سعد کو اسی کے گھر میں اس کو فوراً قتل کر دو اور اس کا سر لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ابو عمرہ نامی اس شخص نے فوراً عمر بن سعد کے گھر وہ حاضر ہوتا ہے۔ عمر بن سعد دیکھ کر حیران ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں آ گئے؟ کہا کہ تمہیں یہ اپنے مختار ثقفی یہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ ابو عمرہ نے دیکھا جب یہ آنے کو تیار نہیں ہے، اس نے گھر پر ہی عمر بن سعد کے مکان میں ہی اپنی تلوار نکالی اور اس ظالم کے سر پر ایسی تلوار چلائی کہ سر جسم سے جدا ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے امام حسین پر پہلا تیر چلا کر فخر کیا تھا اور کہا اپنی فوج سے تم گواہ رہنا کہ حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہوا ہے۔ اللہ نے کیسی دردناک موت عطا فرمائی کہ اسی کے گھر میں جا کر ابو عمرہ نامی اس سپاہی نے فوراً اس کا سر جسم سے جدا کیا اور سر لے کر مختار ثقفی کے دربار میں حاضر ہوا اور اس سر کو لا کر دربار میں رکھ دیا، اور جو عمر بن سعد کا بیٹا حفص تھا وہیں پر بیٹھا تھا۔ مختار ثقفی نے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے یہ سر کس کا ہے؟
تو کہتا ہے یقیناً جانتا ہوں یہ میرے والد عمر بن سعد کا سر ہے۔ اور بیٹا کہنے لگا جب والد ہی دنیا میں نہ ہو، والد کے بغیر میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ تو مختار ثقفی کہتا ہے تم نے صحیح کہا ہے، جب تیرا والد دنیا میں نہیں تو جی کر کیا کرے گا؟ اس نے ایک سپاہی سے کہا اس کو بھی لے جاؤ اور اس کا سر جسم سے جدا کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ حفص جو کہ عمر بن سعد کا بیٹا تھا، اور اس کو لے جا کر فوراً اس کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا اور لا کر سیدھے دربار میں عمر بن سعد کے سر کو اور حفص کے سر کو مختار نے اپنے دربار میں سجا دیا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ جو سر ہے عمر بن سعد کا، یہ امام حسین کے سر کے بدلے میں نے شہید کیا، اور جو اس کے بیٹے کا سر ہے امام حسین کے بڑے فرزند علی اکبر کے سر کے بدلے میں نے اس کے بیٹے کا سر لایا ہوا ہوں۔ یہ اللہ ایسے انجام دکھاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کما تدینا تدان، دنیا میں تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ جو بندہ دنیا میں جو کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ اللہ دنیا میں کرتا ہے۔ اور یہ تو ایک شخص تھا، اب اس کا قتل ہو گیا، اب اس کے بعد ایک اور شخص جس کا نام قلی بن یزید ہے۔ یہ قلی بن یزید وہ شخص ہے جب امام حسین کربلا کی سرزمین پر نیچے گر گئے تو اسی ظالم نے امام حسین کے سر کو جسم سے کاٹ کر نکالا تھا۔ جس نے سر حسین کو نیزے پر چڑھایا تھا وہ یہی قلی بن یزید تھا۔ تو مختار نے ابو عمرہ کو کہا اپنے چند سپاہیوں کو لے کر قلی کے گھر پر جاؤ اور قلی پر حملہ کر کر اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو ابو عمرہ نے اپنے چند سپاہیوں کو لے کر وہ قلی بن یزید کے گھر گیا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کے گھر کو چاروں طرف سے مختار کی سپاہیوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا باہر جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں، میں گھر سے باہر جا چکا ہوں۔ اس کی بیوی باہر آئی اور اس کو دل سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، اس لیے کہ ایک مرتبہ اسی قلی نے اپنی بیوی کے پاس جب وہ گیا تو وہ امام حسین کا سر لے کر بیوی سے کہنے لگا کہ میں سر حسین کو تمہارے لیے تحفے میں لایا ہوا ہوں۔ جس دن سے اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس ظالم نے امام حسین کا سر جسم سے کاٹا، نیزے کی نوک پر چڑھا لیا، اس وقت سے بے انتہا نفرت کرنے لگی۔ بیوی باہر آئی اور زبان سے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، مگر انگلی سے اشارہ کیا وہ گھر میں ہی چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی سپاہیوں نے اشارہ دیکھا وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، وہ زمین پر چمٹ کر اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور ابو عمرہ جو کہ تمام فوج کا سپہ سالار تھا اس کے سامنے لا کر قلی بن یزید کو پیش کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو کہا گیا اس کو لے کر ہم مختار ثقفی بادشاہ کے سامنے لے جائیں گے۔ اسی وقت میں مختار ثقفی کوفہ گھومنے کے لیے اپنی سواری کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ قلی بن یزید کو اس کے سپاہی پکڑ کر لا رہے ہیں۔ اس کے سپاہیوں نے ابو عمرہ نے پوچھا کہ بتائیے اب ہم اس کا کیا کریں، آپ بھی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، اب اس بدبخت کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے حکم دیا اس کو سرے شہر کے اس سڑک پر سرے عام سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کے رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے سر کو جسم سے جدا کر دو۔ اس کے جتنے خاندان والے تھے سب کو بلا کر سرے عام سارے شہر کے سامنے سڑک پر اس کے سر کو جسم سے جدا کیا گیا، اور جو اس کا جسم رہ گیا تھا مختار ثقفی نے کہا اس جسم کو جلا دو، اس جسم کو سرے عام سڑک پر جلا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ان ظالموں کا کہ جتنے ظالم حضرت امام حسین کی شہادت میں شامل تھے، جن جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، یہ حال اللہ نے دنیا میں دکھایا۔ اس کے علاوہ قبر کا عذاب ان کے لیے اور ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن ان کا عذاب اور ہے، جہنم کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا دنیا میں عذاب ہے۔ ایک شخص جس کا نام شمر ہے،
یہ شمر وہ تھا جس نے کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین کے سینے پر بیٹھ کر آپ کے گلے پر جس نے تلوار چلائی، اس ظالم کا نام شمر ہے۔ جب شمر اس کو پتا چلا کہ مختار ثقفی ایک ایک امام حسین کے قاتل کو قتل کر رہا ہے، وہ چھپ گیا، اور چھپ کر وہ کوفہ سے نکل کر وہ دوسرے قریے میں بھاگ رہا تھا۔ مختار ثقفی کا ایک غلام جس کا نام ضربی ہے، اس نے دیکھ لیا اور اس نے پیچھا کیا چند سپاہیوں کے ساتھ، اور پیچھا کر کے شمر پر اس نے تلوار سے حملہ کیا۔ شمر نے اس کے تلوار کے حملے کا جواب دیا، اور جواب میں ایسا وار شمر نے کیا کہ غلام زمین پر گرا، اور اس تلوار کے وار سے غلام وہیں پر قتل ہو گیا۔ جیسے غلام وہاں قتل ہو گیا، اس غلام کو لے کر مختار ثقفی کے پاس گئے۔ مختار نے دیکھا اور اپنے چند سپاہیوں سے کہا کہ فوراً شمر کا پتہ لگایا جائے۔ یہ ظالم کوفہ چھوڑ دیا تھا، اس کو پتا تھا کہ کوفہ میں اب یہاں مختار ثقفی کی حکومت آ گئی ہے، اس کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ کبھی بھی مجھے قتل کر سکتا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ بصرہ اور کوفہ کے درمیان ایک چھوٹے سے قریے میں جا کر رہ رہا تھا۔ جب اس قریے میں گیا تو اس قریے میں ایک کسان کو اس نے پکڑ لیا اور اس کو مارنے لگا، پیٹنے لگا، اور اس کو ایک خط دیا، کہا کہ اس قریے کا جو امیر ہے، اس قریے کا جو ذمہ دار حاکم ہے، اس کو جا کر میرا خط دے دینا۔ اس پر شمر کا پتہ لکھا ہوا تھا، اور شمر ان سے مدد مانگ رہا تھا کہ میں تمہارے قریے میں آیا ہوا ہوں، میں تمہارے چھوٹے سے گاؤں میں آیا ہوا ہوں، میری مدد کرو، یہاں رہنے کا انتظام کرو۔ اب اس کسان کو اس نے مجبور کر کے، مار پیٹ کر کے وہ خط دے کر اس نے واپس بھیجا۔ جب وہ کسان لے کر ایک دوسرے گاؤں میں گیا، وہاں پر لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا۔ ملاقات کرتے کرتے اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ شمر ظالم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، مجھے مارا ہے، مجھے پیٹا ہے، اور مجھے مجبور کر کے یہ خط دے کر اس نے بھیجا ہے۔ مختار ثقفی کے چند سپاہی اسی قریے میں تھے، انہوں نے کسان کی بات کو سن لیا، اور جو خط ہاتھ میں تھا، مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس خط کو پڑھا، اور جو پتہ لکھا ہوا تھا، شمر جہاں پر وہ چھپا ہوا تھا، وہ جس دریا کے کنارے پر چھپا ہوا تھا، وہ پتہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے پتہ دیکھ لیا، اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے کر وہ اس دریا کے کنارے پر پہنچے رات کے وقت میں، جہاں شمر سو رہا تھا۔ شمر کا ایک ساتھی اٹھا، اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں یہاں مختار کی سپاہی اگر آ گئے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، بہتر ہے ہم اس مقام کو تبدیل کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ شمر نے کہا کہ نہیں، میں یہاں 3 دن سے پہلے نہیں جاؤں گا، تم کیوں ڈرتے ہو، گھبراتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ جب آواز تیز ہو گئی، اس کے ساتھی نے شمر سے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سوار ہو کر ہمارے ڈیروں کے قریب آ رہا ہے۔ اس نے بھی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ جس مقام پر، جس ڈیرے میں شمر لیٹا ہوا تھا، اس ڈیرے کو مختار ثقفی کے سپاہیوں نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا تھا اور نعرے لگا رہے تھے، اور اتنے میں جتنے ساتھی تھے تمام ساتھی شمر کے پیدل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب تنہا شمر رہ گیا تھا، سارے کے سارے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اور شمر اپنا لباس بھی پہن نہیں سکا، وہ اپنا لباس بھی نہیں پہن پا رہا تھا، نہ جنگ کا لباس پہن رہا تھا، نہ جسم کا لباس پہن پا رہا تھا، صرف ایک چادر وہ اپنے جسم پر ڈالا ہوا تھا، اور اس کے جسم پر سفید داغ تھے، اس کے جسم پر کوڑ کی بیماری تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ اقدس میں فرمایا تھا کہ ایک کوڑ کی بیماری والا، سفید داغ والا ایک کتا ہوگا جو میری اولاد کو شہید کرے گا۔ یہ وہی سفید داغ والا تھا، اس کے جسم پر کوڑ آیا ہوا تھا، وہ ایک چادر اس نے ڈال لیا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلا، مگر اتنا سخت مقابلہ ہوا، جتنے سپاہی تھے انہوں نے اس پر تلواروں سے ایسے وار کیا کہ وہ زمین پر گرا۔ چند لمحوں میں اس کو قتل کر کے اس کا جسم سے جدا کر دیا گیا، سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا۔ جس ظالم نے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا تھا، یہ سوچا تھا کہ اب ہمیں انعام ملے گا، دنیاوی فخر ملے گا، دنیاوی حکومت اور سلطنت ہمیں ملے گی۔ اللہ نے کیسا عذاب انہیں عطا فرمایا
کس طرح کا عذاب ہوا۔ اب شمر کا جو جسم تھا اس کے جسم کو اٹھا کر نہیں لے گئے، سر کو مختار ثقفی کے دربار میں رکھا گیا، مگر جو جسم تھا اس کے جسم کو کتوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کتوں نے شمر کے جسم کو کھانا شروع کیا۔ یہ وہی بدبخت تھا جس نے سر حسین پر اپنی چھری چلائی تھی، جس نے سر حسین کو جسم سے جدا کیا، کاٹا، یہ وہی شمر تھا۔ اس کا انجام اتنا بدبخت ہوا۔ اب شمر کے بعد اب ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلائے تھے۔ تیر چلانے والے 3 لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین پر، آپ کے اولاد پر، آپ کے اہل خانہ پر تیروں کی بارش کی تھی۔ ان لوگوں کے چھپے ہونے کی خبر مختار ثقفی کو دی گئی۔ مختار ثقفی نے کہا کہ جاؤ، وہ جس قادسیہ کے مقام پر چھپے ہوئے تھے وہاں سے ان لوگوں کو قیدی بنا کر لا کر مختار ثقفی کے سامنے رکھا گیا۔ مختار ثقفی نے ایک شخص جس کا نام مالک بن نصیر تھا اس سے پوچھا، تو وہی بدبخت ہے جس نے امام حسین کے سر سے ان کے عمامے کو اتارا تھا؟ جب ظالموں نے آپ کے سر کو جسم سے جدا کیا تو ایک شخص مالک بن نصیر نامی یہ ظالم تھا کہ جس نے امام حسین کی عمامہ اور آپ کی ٹوپی کو سر سے نکالا تھا۔ تو مختار ثقفی نے کہا، جب تو نے امام حسین کے سر سے ٹوپی کو نکالا اور ان کے سر سے تو نے عمامے کو نکالا، آج جس ہاتھ سے تو نے امام حسین کے سر سے ٹوپی کو نکالا آج وہ ہاتھ باقی نہیں رہیں گے۔ جس ہاتھ سے تو نے عمامہ اتارا آج وہ ہاتھ باقی نہیں رہے گا۔ مختار ثقفی نے حکم دیا اس کے 2 ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، وہ تڑپتا رہا۔ مختار ثقفی نے حکم دیا اس کے دونوں پیر بھی کاٹ دیے جائے۔ ظالم کے 2 پیر کاٹ دیے گئے۔ اب ایک شخص، ایک انسان جس کے 2 ہاتھ اور 2 پیر کٹ گئے ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ مختار ثقفی نے کہا اسی حال میں اس کو چھوڑ دو، اسی حال میں چھوڑ دو۔ جب 2 ہاتھ 2 پیر اس کے کاٹ کر اس حال میں چھوڑ دیا گیا اور خون جسم سے فواروں کی طرح نکلتا گیا اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ قاتلان حسین کا انجام ہے، ظالموں کا انجام ہے۔ اب اس کے بعد ایک شخص آیا جس کا نام حکیم بن طفیل تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے امام حسین کے بھائی عباس علمدار کی شہادت کے بعد ان کے جسم سے لباس کو اتارا تھا۔ ان کے جسم سے لباس اتار کر حضرت عباس کو بغیر لباس کے کربلا کے میدان میں کر دیا۔ ان کے جو ہتھیار تھے ان کے ہتھیار کو ان کے ہاتھوں سے نکال دیا۔ یہ وہ حکیم بن طفیل تھا۔ تو جب اس کو مختار ثقفی نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو گرفتار کرو، عبداللہ بن کامل یہ شخص تمام فوج کا سپہ سالار تھا۔ مختار ثقفی نے کہا اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے جاؤ اور اس کو گرفتار کر کر میرے پاس لے کر آؤ۔ عبداللہ بن کامل اپنے ساتھ چند سپاہیوں کو لے کر اس کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور جا کر اس ظالم کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو لے کر مختار کے دربار میں آ رہے ہوتے ہیں۔ حکیم بن طفیل کے جو رشتہ دار تھے وہ سیدھے حاکم بن عدی کے پاس گئے۔ عدی بن حاتم یہ وہ شخص تھے کہ مختار ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ وہ حکیم بن طفیل ان سے اتنے تمام رشتہ دار کہنے لگے کہ آپ مختار کے پاس جائے، آپ کی بات مختار کبھی انکار نہیں کرے گا۔ آپ کہہ دیں کہ امام حسین کے قتل میں ہمارا جو لڑکا تھا شامل نہیں تھا، اس پر یہ الزام لگایا گیا ہے۔ اگر حضرت عدی بن حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فوراً آئے، بڑے نیک انسان تھے، آ کر مختار ثقفی سے کہا کہ حکیم بن طفیل کو آپ نے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا لیکن وہ امام حسین کی شہادت میں شامل نہیں تھا، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ تو اس مختار نے کہا کہ اگر یہ بات ہے، جیسے اس کو گرفتار کر کے لایا جائے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ جب یہ بات ان تمام حضرت عبداللہ بن کامل کو پتہ چلی اور ساتھیوں کو پتہ چلی جو گرفتار کر کے لا رہے تھے، قیدی بنا کر لا رہے تھے، انہوں نے کہا اتنی محنت سے ہم نے اس ظالم کو پکڑا ہے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس نے عباس علمدار کو کربلا کی سرزمین پر ان کا لباس اتارا تھا، ان کے ہتھیار اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اب ہم اس کو کیسے جانے دیں؟ اگر مختار کے دربار میں لے کر جائیں گے تو وہ تو عدی بن حاتم کی بات مان کر ان کی سفارش کو قبول کر کے اس کو زندہ چھوڑ دے گا، ہم اس کو اس طرح زندہ چھوڑنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، راستے میں ایک مکان میں اس
کو لے گئے اور اس کے سارے جسم کے لباس اتارے اور کہا تو نے حضرت عباس علمدار کے لباس اتارا تھا، ہم تیرے جسم کا لباس اتارتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ تو نے حضرت عباس کے تیروں کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، تو نے عباس پر تیر بھی چلائے تھے، کہا آج ہم تجھ پر تیر ویسے ہی چلائیں گے، جسم سے سارے لباس اتار کر، اور اس کو اسی مکان میں اتنے تیر جسم پر چلائے گئے کہ اسی تیروں سے سارا جسم چھلنی ہو گیا اور وہیں پر وہ شخص مر گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ سزا دی۔ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں جو ظلم کیا، بعد میں اس کی موت اسی ظلم کے ساتھ ہوئی، اسی انداز میں ہوئی جس انداز میں اس نے ظلم کیا تھا۔ ایک اور شخص کا نام آتا ہے جس کا نام عمرو بن صبیح تھا۔ عمرو بن صبیح یہ وہ شخص تھا کہ جس نے امام حسین کے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی کیا تھا، بار بار یہ امام حسین پر تیر چلا تھا، آپ کے ساتھیوں پر تیر چلا تھا، اور بڑے سخت اس کے تیر ہوا کرتے تھے۔ مختار ثقفی کو جا کر لوگوں نے کہا عمرو بن صبیح یہ بھی امام حسین پر تیر چلانے والا اور بڑے سخت تیر چلاتا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، مختار ثقفی نے کہا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر لو، وہ مکان کی چھت پر رات کے وقت میں اپنی تلوار کو سر کے نیچے رکھ کر سویا کرتا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ بن کامل اپنے سپاہیوں کو لے کر اس کی گرفتاری کے لیے پہنچے، چھت پر چڑھ گئے، فوراً سب سے پہلے اس کی تلوار کو اس کے پاس سے کھینچ لیا، تلوار اس کے پاس سے لے کر آپ نے اس کو گرفتار کر کے رات کے وقت میں مختار ثقفی کے پاس لائے۔ مختار نے کہا کہ رات کا وقت ہو چکا ہے، صبح میں دربار میں عام کر دو، شہر میں عام کر دو، سارے لوگ جمع ہو، اور پھر اس کے بعد اس شخص کا انجام سب اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ رات کے وقت میں قیدی بنا دیا گیا، صبح میں اعلان کر دیا گیا، سارا کوفہ دربار مختار میں جمع ہوا۔ مختار ثقفی نے کہا جاؤ عمرو بن صبیح کو لے کر آؤ۔ عمرو بن صبیح کو لایا گیا، اس نے کہا کہ مجھے تمہارے ہاتھوں سے قتل ہونے میں بڑی بے عزتی معلوم ہو رہی ہے، تمہارے سوا کوئی اور مجھے قتل کرتا تو فخر محسوس کرتا، خوش ہوتا، مگر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہونا مجھے بہت ہی بے عزتی اور ذلت محسوس ہو رہی ہے۔ اور جس نے اس کو پکڑ کر لایا عبداللہ بن کامل، اس پر اس نے ہاتھ اٹھایا، عبداللہ بن کامل نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور مختار ثقفی سے کہا کہ یہی وہ ہاتھ ہے جس نے حسین پر تیر چلائے ہیں، اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب اس نے کہا کہ فوراً نیزے لے لو۔ نیزے ہوا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی جنگ میں جاتا اپنے ہاتھ میں نیزے لے لیتا، نیزہ تلوار کی طرح وہ آگے سے بڑا ہی تیز رہتا تھا اور اس سے جسم کو چیرا جاتا تھا اور اس سے جسم سے خون نکالا جاتا تھا۔ تو مختار ثقفی نے جواب دیا کہ اس کے جسم کو نیزوں سے اس وقت تک مارو، اس وقت تک اس کے جسم کو نیزوں سے چاک کرتے جاؤ، چیرتے جاؤ جب تک کہ مر نہ جائے۔ اس کو نیزوں سے اتنا اس کے جسم کو چاک کیا گیا، اس کے جسم کو اتنا چیرا گیا، اتنا پھاڑا گیا کہ اس کا جسم چھلنی ہو کر خون کے فوارے نکلنے لگے اور اس کے بعد وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ انجام ہے ظالموں کا، گناہ گاروں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو سزا دینا ہے وہ تو مل کر رہے گی، دنیا میں بھی ظالم شخص سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ ظلم اور گناہ جس کی زندگی میں ہو اس کی موت بھی اسی طرح سے آئے گی۔ گناہ گار اور ظالم کی موت جو آتی ہے دنیا میں بڑی بدترین موت آتی ہے، سخت ترین موت آتی ہے۔ زید بن رقاد یہ ایک شخص تھا، اس بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیل جو امام حسین کے چچیرے بھائی ہوتے ہیں، یہ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کا جو بیٹا تھا عبداللہ، اس عبداللہ پر اس ظالم نے پیشانی پر تیر چلایا تھا، اور ایسا سخت ترین تیر تھا کہ پیشانی بچانے کے لیے انہوں نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا تو اس نے تیر اتنا سخت چلایا تھا کہ ہاتھ کو چیرتا ہوا وہ تیر پیشانی میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کو بھی چیر دیا، پیشانی کو بھی چیر دیا، اتنا سخت ترین تیر تھا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ زمین پر گر گئے ہیں اور اس تیر کو نکال نہیں پا رہے ہیں تو اس نے پیٹ میں ایک تیر چلایا اور اسی وقت میں حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ اب اس شخص کی تلاش میں مختار ثقفی نکلا
اور تلاش کرتا گیا، اپنی فوج سے کہا کہ جاؤ اس زید بن رقاق کو لے کر آؤ کہ جس نے عبداللہ بن مسلم کی پیشانی پر تیر چلایا تھا۔ جا کر اس کو تلاش کیا گیا۔ یہ شخص اپنے آپ کے اپنی جان بچانے کے لیے لاکھ اس نے کوشش کی، مگر مختار ثقفی نے اس کو گرفتار کر لیا اور لا کر اپنے دربار میں اس کو وہاں پر اس نے کھڑا کیا۔ اور اس کا حال کیا ہوا، اس کو کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے اس ظالم کو اتنا اس کو تیروں سے مارا گیا کہ اتنا مارا گیا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اور جب یہ مر کر زمین پر پڑا ہوا تھا، عبداللہ بن کامل نے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا اس میں کچھ جان بھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ جا کر دیکھا گیا کچھ سانسیں اس کی چل رہی تھی، تیروں سے چھلنی کرنے کے باوجود کچھ سانسیں تھی۔ تو عبداللہ بن کامل جو فوج کے سپہ سالار تھے، آپ نے حکم دیا کہ اس کو اسی حال میں اسی طرح زندہ اس کو جلا دیا جائے۔ زید بن رقاق اس ظالم کو زندہ اسی وقت میں جلایا گیا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل ہونے والا شخص تھا۔ اب ایک وہ شخص ابن زیاد امام حسین کی شہادت میں سب سے اہم کردار تھا، جس کے حکم سے کربلا میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ ابن زیاد 30,000 کی فوج اس نے تیار کر دی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہاں پر اس نے مختار ثقفی نے ہزاروں کی فوج جمع کر لی ہے، ابن زیاد نے دیکھا کہ اگر مجھے جینا ہو تو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس نے 30,000 کی فوج جمع کر کے دریائے فرات کے کنارے یہ اتر گیا اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ مختار ثقفی نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، عبداللہ بن کامل اور ابو عمرہ سے کہا کہ تم بھی اپنے ساتھ ایک لشکر لے جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم بن مالک اشتر یہ بہت ہی خاص تھے مختار ثقفی کے ساتھ۔ عبداللہ بن مالک اشتر سے کہا کہ آپ بھی ہزاروں کی فوج لے جائیں اور لے جا کر ابن زیاد کے مقابلے میں دریائے فرات کے کنارے میں آپ بھی جا کر کھڑے ہو جائیں۔ عبداللہ بن مالک اشتر نے اپنے ساتھ ایک فوج تیار کر لی، مختار ثقفی کے حکم سے دریائے فرات پر آئے، ابن زیاد کے خلاف جنگ کی۔ صبح سے شام تک بڑی سخت جنگ ہوئی۔ شام ہوتے ہوتے ابن زیاد کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگ گئی اور مختار ثقفی کی فوج کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ جب یہاں کامیابی ملی، ابن زیاد نے دیکھا کہ اس کی ساری فوج یا تو قتل ہو رہی ہے یا میدان جنگ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اگر میں یہاں رکوں گا تو مجھے بھی یہاں قتل کر دیا جائے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے ابن زیاد بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ ابراہیم بن اشتر نے کہا کہ یہ جہاں کہیں مل جائے اس کو بھاگنے نہ دیا جائے، فوراً قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد بھاگتا ہوا عبداللہ بن اشتر کے ہاتھوں پکڑا گیا اور اسی دریائے فرات کے کنارے جہاں امام حسین کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا، اسی دریائے فرات کے کنارے اس شخص کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد کو جب قتل کیا گیا اور اس کے ساتھیوں کے اور اس کے سر لے کر فوراً مختار ثقفی کے دربار میں آئے، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ 6 سال پہلے 61 ہجری میں اس نے 10 محرم کو ہی، یوم عاشورہ کو ہی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کے اور ان کے تمام ساتھیوں کے سر اپنے دربار میں لا کر اس نے جمع کیا تھا۔ اور ٹھیک 68 ہجری کو 67 ہجری کو 6 سال کے بعد اسی مقام پر، جس مقام پر اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا، اسی مقام پر اس کا سر لا کر رکھا گیا۔ اور اسی دن 10 محرم یوم عاشورہ کے دن جب یہ تمام سر رکھے گئے، اچانک سے غیب سے ایک سام ظاہر ہوا اور وہ سام ابن زیاد کے تمام ساتھیوں کے سروں سے داخل ہوتا، منہ سے داخل ہوتا اور ناک سے نکل جاتا۔ ابن زیاد کے سر پر داخل ہوا، اس کے سر کو لپٹ گیا، کبھی اس کے ناک کی ہڈی کو وہ سانپ ڈستا اور کبھی اس کے منہ کو ڈستا اور کبھی اس کے منہ سے داخل ہوتا، کبھی اس کے ناک سے نکلتا۔ 3 مرتبہ اس سانپ نے یہی کیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بتا رہا تھا کہ ان ظالموں کا حشر کیا ہونے والا ہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ ابن زیاد کا انجام اس طرح سے ہوا۔ یہ تو تمام وہ فوج تھی جس نے یزید کے حکم پر آل رسول پر ظلم کیا تھا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جس نے یزید کے حکم پر امام حسین کو بھوکا رکھا تھا، پیاسا رکھا تھا، اولاد کو شہید کیا تھا، آپ پر تیریں چلوائی تھی، آپ پر نیزے چلائے تھے اور آپ کی پیشانی کو لہو لہان کیا تھا۔ اور جو بدبخت یزید تھا اس کی موت کیسے ہوئی؟ یزید کا یہ حال تھا، یزید جو اس کی موت ہوئی، اللہ نے اس کو ایسا درد اور ایسی بیماری عطا فرمائی، اس کو درد خولنج ہونے لگا،
خولنج ایک بیماری کا نام ہے۔ اس بیماری میں بندے انسان کو ہوتا یہ ہے، نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے نہ وہ کچھ پی سکتا ہے۔ اتنی سخت بیماری ہوتی تھی کہ اس کو اگر کوئی پانی کا ایک خطرہ بھی ڈالتا تو اس سے لگتا کہ اس کے حلق میں کوئی تیر مار رہا ہے، اگر روٹی کا ایک لقمہ ڈالتا تو اسے لگتا کوئی چھری چلا رہا ہے۔ اس نے امام حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا تھا، اللہ نے بھی اس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا۔ اتنا درد اور ایسا مرض بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو کئی حکیموں کے ساتھ اس کا علاج کروایا گیا۔ تمام حکیموں نے کہا کہ اس کی کوئی دوا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک حکیم آیا، اس نے کہا کہ یہ جو بیماری بادشاہ کو ہوئی ہے، یزید کو، یہ بیماری ایسے ہی شخص کو ہو سکتی ہے جس کسی نے اگر نبی کی اولاد کو تکلیف دی ہو، ایسے بندے کو ہی اللہ یہ بیماری عطا کر سکتا ہے، عام لوگوں کو یہ بیماری نہیں ہوتی۔ تو تب یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام معاویہ، اس نے کہا کہ ہاں میرا یہ وہی باپ ہے کہ جس نے اولاد رسول کو اتنی تکلیف دی تھی کہ انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا تھا۔ اس حکیم نے کہا یہ اسی کا عذاب ہے اور اس کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ یہ وہ مرض ہے کہ جس سے سوائے تکلیف برداشت کرنے کے اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ یزید اپنی ایڑیاں لگڑتا رہا اپنے بستر پر، اور اپنے بستر پر جب وہ موت کے قریب آ گیا اپنے بیٹے کو بلا کر کہنے لگا، 16 سال کا اس کا بیٹا تھا، کہا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ تخت و تاج، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ بادشاہت، یہ شان و شوکت سب کچھ میں نے تیرے لیے کمائی ہے، اب میں چاہتا ہوں میرے تخت پر میرے بعد تو آ کر بیٹھ جا۔ جب بیٹے نے یہ سنا تو فوراً وہ کھڑا ہو گیا اور چیخ کر چلا کر کہنے لگا کہ اے ظالم یزید، تو نے جس تخت کو حسین کے خون پر بنایا ہے اس تخت پر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنے والد کو دھتکارا اور وہیں سے واپس وہ لوٹ گیا۔ یزید جب موت اس کی آئی، صرف اور صرف اس کی عمر 37 سال کی تھی، وہ صرف 30 پر 7 یا 30 پر 8 سال کی عمر تھی۔ اس نوجوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اور بادشاہت کتنے سال اس نے کیا؟ 3 سال 7 مہینے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد صرف 3 سال 7 مہینے تخت پر بیٹھا رہا۔ اس 3 سال 7 مہینے کی حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے نکالا، مدینے پر حملہ کروایا، مدینہ میں 10,000 لوگوں کا قتل عام کیا، 1700 صحابہ کرام، حضور کے صحابہ 1700 صحابہ کو شہید کروایا، 700 حافظ قرآن صحابہ کرام کو شہید کروایا، ہزاروں مدینہ منورہ کی پاک باز خواتین کے ساتھ بدکاری کی گئی۔ مدینہ منورہ کو 3 دن کے لیے یزید نے کہا میں تمہیں مدینہ حلال کرتا ہوں، 3 دن جو چاہے کر لینا۔ مسجد نبوی پر ستونوں پر، حضور کی مسجد کے ستونوں پر ظالم نے گھوڑے باندھ دیے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں میرے دل نے گوارا نہیں کیا ایسی حالت میں میں حضور کا روزہ چھوڑ کر جاؤں۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں 3 دن حضور کی قبر مبارک کے پاس چھپ کر بیٹھا رہتا تھا، کوئی اذان کے لیے نہیں آتا تھا، کوئی اقامت کے لیے نہیں آتا تھا، کوئی جماعت کے لیے نہیں آتا تھا، لیکن جب بھی اذان کا وقت ہوتا حضور کے روزے سے اذان کی آواز آتی تھی، حضور کے روزے سے اقامت کی آواز آتی تھی، حضور کے روزے سے نماز پڑھانے کی جماعت کی آواز آتی تھی۔ 3 دنوں تک سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں حضور کے روزے سے اذان اور اقامت کو سن کر جماعت کو کھڑا کر کے نماز میں پڑھا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ پر یزید کا وہ ظلم ہوا، ظالم نے مکہ پر، یزید نے اتنا حملہ کیا، 2 مہینے تک مکہ مکرمہ کی دیواروں پر اس نے پتھر برسائے، مکہ کی دیواروں پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ کعبے کا غلاف جل گیا، مکہ کی دیواریں ٹوٹ گئی، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے۔ یزید کا اتنا بڑا ظلم، ظالم نے اتنا سب کچھ کیا، مکہ پر حملہ، مدینہ پر حملہ، اولاد رسول کو شہید کیا، اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ صرف دنیا کے لیے، دنیا کے لیے، دنیاوی مال کے لیے، حرص، لالچ، اقتدار، حکومت، سلطنت، شہرت، عزت، بس انہی سب کچھ کے لیے آج یزید نے اتنا سب کچھ کیا، مگر ہاتھ کیا آیا؟ نہ دین آیا نہ دنیا آیا۔
3 سال 7 مہینوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج ہمارے لیے یہ سب سے بڑی عبرت ہے، ہمارے لیے یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ یزید کی موت اور قاتلان حسین کی موت، قاتلان حسین کا انجام ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں دنیا کی خاطر۔ جس طرح یزید نے، ابن زیاد نے، یزید کی فوج نے دین کو بیچا تھا اپنی دنیا کے لیے، دنیا کے چند سکوں کے لیے، دنیاوی چند شہرت کے لیے، دنیا کے کچھ مال کے لیے یزید کی فوج نے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا۔ آج ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ آج اس انجام کو دیکھ کر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آج ہم بھی، نہ ہمیں اللہ کی عبادت کی پرواہ ہے، نہ ہمیں گناہوں سے نہ ہمارا دل ڈرتا ہے، نہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی اطاعت کی فکر ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیاوی زندگی آرام سے گزر جائے۔ اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے خبر بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے، اپنی موت بھی برباد کریں گے۔ اپنا دین بیچنا چاہے دین بیچنے کو تیار ہو جائیں گے، اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے تاکہ دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے۔ کتنے سال کی زندگی ہے؟ یزید بھی یہی سوچتا تھا کہ اس کا تخت، اس کا تاج، اس کی حکومت کئی سالوں تک رہے گی۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں، ہمیں بہت زندہ رہنا ہے۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر بہت ہے، 70-80 سال بھی ہو جائے تو انسان کی دل میں جو خواہش ہوتی ہے زندہ رہنے کی کبھی ختم نہیں ہوتی، موت کا خیال کبھی آتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دل میں موت کا خیال آتا ہی نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 1000 سال کی زندگی بھی دے دے تو وہ چاہے گا کہ ایک اور 1000 سال وہ دنیا میں گزارے۔ ایک عمر کی خواہش، مال کی خواہش کبھی انسان کے دل سے ختم ہوتی ہی نہیں۔ اور جینا ہے، اور جینا ہے۔ بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، جسمانی طاقتیں ٹوٹ جاتی ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، اولاد کے اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بھی انسان کو عبرت نہیں آتی کہ میری عمر کے لوگ جنازے میں سو کر قبر میں سو رہے ہیں، میرے ساتھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مجھے بھی رخصت ہونا ہے۔ میرے ساتھی جو میرے ساتھ کبھی بیٹھتے تھے، کبھی مجھ سے باتیں کرتے تھے، کبھی میرے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے، کبھی میرے ساتھ گھوما کرتے تھے، آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں۔ وہی حال میرا ہونے والا ہے۔ آنے والے وقت میں میری منزل قبر ہے، میرا مقام قبر ہے، مجھے جا کر وہاں لیٹنا ہے، مجھے جا کر حساب دینا ہے، میرے گناہوں کا حساب دینا ہے، نیکیوں کا حساب دینا ہے، برائی کا حساب دینا ہے، اچھائی کا حساب دینا ہے۔ یہ خیال کبھی ذہنوں میں آتا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں موت تو اسے آئی ہے، مجھے نہیں آئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مرا تو وہ ہے، ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے موت آنا ہی نہیں ہے، ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں۔ موت کا خیال ذہنوں سے ختم ہو گیا، آخرت کی فکر کا خیال دماغوں سے چلا گیا، قبر کا خیال ہمارے ذہنوں سے ہٹ گیا ہے۔ اسی لیے آج ہم بھی دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہی حرص، یہی لالچ، یہی دنیا یزید کو برباد کر دی تھی۔ دنیا، یہ دنیا کی خواہش، یہ مال، یہ حرص، یہ لالچ، یہی محبت دنیا، یہاں کی چمک دھمک دیکھ کر یزید دیوانہ ہو گیا تھا۔ یہاں کے تخت و تاج کو دیکھ کر، یہاں کی سلطنتوں کو دیکھ کر، یہاں کی طاقت و قوت کو دیکھ کر اس نے سمجھا تھا کہ آخرت کیا ہے، خبر موت کیا ہے، یہیں پر سب کچھ ہے۔ اس نے سوچا جو کچھ ہے یہیں پر ہے، یہیں پر جنت ہے، یہیں پر جہنم ہے۔ یہ سوچ کر اس نے بڑا سا بڑا ظلم کر دیا۔ مکہ اور مدینہ کی تاریخ اٹھائے، مکہ اور مدینہ میں کبھی تاریخ میں جب سے اللہ نے روئے زمین پر مکہ اور مدینہ بنایا ہے کبھی اتنی بے ادبی نہیں ہوئی جتنی بے ادبی یزید نے مکہ اور مدینہ کی ہے۔ یزید نے جو بے ادبی کی مدینہ کی سرزمین کی، مکہ کی سرزمین کی، آج تک کبھی ہوئی نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ صرف اور صرف دنیا کے لیے۔ تو محترم بزرگوں اور ساتھیوں، سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ خیال پیدا کرنا چاہیے، یہ کچھ نہیں ہے، موت اصل زندگی ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے، یہ ایک ہوا ہے، پتہ نہیں کب ہوا آئے
اور کب ہماری زندگی کو اڑا کر لے جائے اور کب ہمیں قبروں میں سلا دے۔ یہ اس چھوٹی سی زندگی کو کیوں ہم آخرت کو نہ سوچ کر برباد کر رہے ہیں؟ مختصر سی زندگی ہے، مختصر سا وقت ہے۔ آج چھوٹا بچہ کب جوان ہو جائے پتہ نہیں چلتا، جوان کب بوڑھا ہو رہا ہے معلوم نہیں ہو رہا، کہ کون کب مر رہا ہے معلوم نہیں ہو رہا، کون کب پیدا ہو رہا ہے معلوم نہیں ہو رہا۔ اتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے، زمانے کی برکت اللہ نے اٹھا لی، وقت کی برکت اٹھا لی، صبح کب ہو رہی ہے شام کب ہو رہی ہے معلوم نہیں ہو رہا، جمعہ ختم ہوتی ہے پھر جمعہ آ جاتی ہے، اتوار جاتا ہے پھر اتوار آ جاتا ہے، وقت کتنی تیزی سے جا رہا ہے معلوم نہیں ہو رہا، کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے اللہ دنوں کی برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ وقت کی برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تیز کر دیتا ہے زمانے کو کہ ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، سال مہینے کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک دن گھنٹے کے برابر ہوگا، اور ایک گھنٹہ ایک لمحے کے برابر ہوگا۔ آج اتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے، اتنی تیزی سے دور گزر رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے، لہٰذا اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنے مرنے کو یاد رکھیں، خبر کو یاد رکھیں، اپنے دلوں سے دنیا کی لالچ کو نکال دے، محبت مال کو نکال دے، اپنے دلوں سے محبت دنیا کو نکال دے، حرص و لالچ کو نکال کر پھینک دے، آخرت کی فکر کو دل میں لائے، موت کا خیال دل میں لائے، خبر کا خیال دل میں لائے، اپنے مرنے کا خیال دل میں لائے، اور یہ سوچے میری زندگی جو آنکھ بند کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے میں اس کے لیے کیا تیاری کروں۔ جیسے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے کے لیے کیا کرنا ہے، اولاد کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے بڑھاپے کے لیے جوانی میں کیا تیار کر کے رکھنا ہے کہ بڑھاپے میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ہم وہی سب کچھ سوچ کر بس 60-70 سال میں مرنا ہوتا ہے، اور اتنا سوچتے ہیں کہ جیسے 200-300 سال ہمیں رہنا ہے، 60-70 سال میں جانا ہے، جوانی پوری بڑھاپے کو سنوارنے میں لگ جاتی ہے، بچوں کو سنوارنے میں لگ جاتی ہے، لیکن جو ہزاروں سالوں کی زندگی ہے اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ جب چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ 50 سال کے بعد کیا کرنا، جب جسم کام نہ کرے تو کیا کرنا ہے، ابھی سے سب کچھ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں سب کچھ کام آئے گا، فکس ڈپازٹ کام آئے گا، یا مکان یا دکان کرائے کام آئیں گے۔ جب 60 سال کے لیے اتنا سوچتے ہیں، ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، اس کا فکس ڈپازٹ کہاں پر ہے؟ اس کا فکس ڈپازٹ کہاں پر ہے؟ وہ کیا ہے؟ نماز قبر کا فکس ڈپازٹ ہے، روزہ قبر کا فکس ڈپازٹ ہے، نیک اعمال صدقہ خیرات ہمارا فکس ڈپازٹ ہے جو قبر میں کام آنا ہے۔ اپنی اس خبر کو، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہم تمام کو دنیا داری سے محفوظ فرما دے، دنیا کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، امام حسین کے وسیلے سے ہماری مغفرت و بخشش فرما، قیامت کے دن مولا امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، شہداء کرب و بلا کی شفاعت نصیب فرما، مولا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شفاعت نصیب فرما، مولا ہم تمام کو قیامت کے دن عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، جنت کا داخلہ نصیب فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، مولا ہم تمام کو موت کے وقت مولا کلمہ طیبہ نصیب فرما، مولا سکرات کے وقت میں حضور کی زیارت نصیب فرما، باری تعالیٰ ہمارے پاس کوئی اعمال اس قابل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، مولا سوائے تیرے محبوب بندوں کی محبت ہے، مولا تیرے نبی کی محبت ہے، مولا اہل بیت کی محبت ہے، مولا اسی محبت کے صدقے میں مولا ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، محبت علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صدقے میں مولا ہماری مغفرت و بخشش فرما دے، مولا ہم تمام کے گناہوں کی عیوب کی ستر پوشی فرما، مولا دنیا و آخرت میں ہر مقام پر مولا ہمیں عذاب سے نجات عطا فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، الہ العالمین بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، الہ العالمین قیامت کی وحشت سے گھبراہٹ سے ہولناکی سے بھوک اور پیاس سے ہماری حفاظت فرما، مولا نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالیٰ ہر دن قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آخری سانس تک قرآن پاک کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے شر سے شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال عطا
فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، فقر و فاقہ، تنگ دستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے ہر مومن کی حفاظت فرما، ہر مومن کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما مولا، ہر مومن کی مشکلات کو آسان فرما مولا، ہر مومن کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما، ہر بیمار کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کی جائز حاجت کو پورا فرما، ہر مومن کی جائز دعا کو قبول فرما، ہر مومن کی جائز مراد کو پورا فرما۔ اے باری تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم الناصر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔